بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے ہم لوگ سٹارٹ کر رہے تھے کہ اپنی پرسنالٹی کے اندر جو نیگیٹو ایفیکٹس ہیں تو اس کو ہم ایک اسٹڈی کر لیں، دیکھ لیں کہ کیا کیا ایک نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس سے ہم اب سٹارٹ کرتے ہیں۔ جو سب سے بڑا ایشو جو ہماری پرسنالٹی میں آتا ہے وہ ہے تعصب، جسے آپ باعث کہہ لیں یا ہم پارشل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک اس طرح کا ہے کہ پورا مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے۔ تو اب وہ ہے کیا اور اس کے اندر کیا کیا ویکنیسز ہیں، اس کی اب ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ہم نے اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے ایک پورا ایک فریم یہ سوچا تھا نا کہ اس میں تو یہ عقل و دانش سے متعلق یہ ایشو ہے، تعصب کا جو اور پہلوؤں سے اور طرف بھی آ جاتا ہے۔ اب ذرا نیگیٹو شخصیت کے لحاظ سے ہم یہ دیکھیے تو بہت سارے نیگیٹو پہلو ہوتے ہیں کہ جس میں آج ہمارا ٹاپک تعصب کا ہے۔ اب تعصب ہے کیا، اس سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ تعصب ہے کیا چیز، انسان میں تعصب کیوں پیدا ہوتا ہے، اور اس کی کوئی 5 ریزنز ہونی چاہیے نا، جو ایٹ لیسٹ منیمم 5 ایسی ریزنز ہوتی ہیں کہ جس میں تعصب ہوتا ہے۔ تو اس پہ آپ غور کیجئے، یہ وہی برین سٹارمنگ ہی ہے کہ بھی کیا ریزن ہے کہ ہمیں تعصب ہوتا کیا، اچھا ہے کیا۔ یہ تو میں سمپل ہی عرض کر دیتا ہوں کہ تعصب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی بات کو درست سمجھتے ہیں اور دوسرے کو غلط سمجھتے ہیں۔ اب یہ تو نارمل ہے، لیکن اس سے زیادہ آ کے ہم یہ کر لیتے ہیں کہ اگلے کو بہت اس کے ساتھ نفرت کرنے لگتے ہیں۔ یہ تعصب ہے کہ ہم دوسرے کے ساتھ نفرت کر کے اس کو بالکل ذلیل کر کے اس کی حیثیت کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے تعصب۔ اب یہ برائی ہے اور کیوں ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اب دوسرا کوشچن یہ بھی ہے کہ آپ کے خیال میں تعصب کے سب سے زیادہ خطرناک قسم کیا ہے، کون سی ہے، اور اس کی کیا کیا ریزنز آپ ذرا سوچ لیجئے۔ یعنی اب یہ تعصب کئی طرح کے ہوتے ہیں نا، تو اس میں سب سے زیادہ خطرناک کون سی ہے، اس کے لیے چلے اگزامپل میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ ایک مذہبی تعصب بھی ہوتا ہے کہ ایک مذہبی لحاظ سے ہمارا کوئی اختلاف ہوا کسی سے تو ہم نے ان کے ساتھ باعث ہم ہو گئے۔ اچھا سائنس میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ اگر علمی اعتبار سے ایک سوشل سائنسز میں ہمیں اگر کسی کے پوائنٹ آف ویو کو درست نہیں لگا تو ہم ان سے نفرت کرنے لگے۔ ایک زیادہ تر ہوتا ہے پولیٹیکل وجہ سے بھی ایک تعصب ہوتا ہے۔ تو یہ 3 ایگزامپلز ہیں، اور بھی آپ سوچ لیں، اور بھی بہت سی ریزنز ہوتی ہیں۔ تو اس میں سب سے خطرناک کون سی ہے، یہ اب آپ نے ڈیسیژن لینا۔ تیسرا کوشچن ہے کہ مختلف مسالک کے لوگوں میں پائی جانے والی نفرت کے اسباب آپ کے خیال میں کیا ہوں گے۔ یعنی ظاہر ہے کہ مختلف مسلک، مختلف فرقے ہوتے ہیں، تو ہر ایک کے اندر نیچرلی اختلاف تو ہوتا ہے۔ تو اس میں کیا ریزن ہے کہ آپس میں نفرت بہت آ جاتی ہے۔ چوتھی ریزن ہے کہ ان تعصبات اور نفرتوں کو کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے۔ کوئی ریزن ہے، کوئی مطلب طریقہ ہے کہ جیسے ہم دوسروں کی تو نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو تو کر سکتے ہیں نا، کہ یہ نفرتیں اور تعصب کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ یہ ذرا آپ خود اپنے لیے ایک پورا اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں یہ اپنا ایک پلان بنا لیں کہ کیسے ہم اسے رک سکتے ہیں۔ 5واں کوشچن یہ کہ اپنے رویے کا اختیار کا جائزہ لیجئے کہ اس میں کوئی تعصب کا شکار تو نہیں ہے۔ یعنی اپنے ایٹیٹیوڈ کو ہم سوچ لیں کہ اچھا جناب یہ جو میں اس طرح کہتا ہوں نا تو یہ تعصب ہے، اور یہ ایسے کہتا ہوں تو یہ تعصب نہیں ہے۔ اب ڈیسیژن آپ نے خود لینا۔ اب اس کی ڈیٹیل میں آگے عرض کرتا ہوں اس میں۔ 6واں کوشچن ہے کہ اختلاف رائے کی صورت میں ہمارا ایٹیٹیوڈ کیسا ہونا چاہیے۔ تو اسی سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے۔ 7واں کوشچن ہے کہ ہمارے ہاں لوگ جب اختلاف کرتے ہیں تو اخلاقیات کی کن حدود کو پامال کرتے نظر آتے ہیں۔ یعنی یہ ظاہر ہے اس کے لیے کسی شخص کے نام کو لے کے وہ کرنی ہے، بلکہ ایک اوور آل لیتے ہوئے آپ نے ظاہر ہے کہ ٹی وی میں بھی آپ نے سنا ہی ہوگا کہ مختلف
सियासतदानों की जैसी गुफ्तगू होती है और जैसे मामला कर रहे होते हैं, मजहबी लोग कर रहे होते हैं, तो उनमें कौन सी अनएथिकल हरकत हो जाती है, वहीं से पता चलेगा ना तासुब है क्या। 8वां क्वेश्चन है कि मजहबी तासुब के इंसान की हिदायत पा जाने पर क्या असरात मुरतब होते हैं। कम से कम 3 असरात क्या होंगे, यानी मजहबी तासुब के अंदर क्या इम्पैक्ट क्या होता है, उससे क्या फर्क पड़ता है, अगर तासुब है हमारे यहाँ या नहीं है तो इससे क्या फर्क पड़ता है। 9वां क्वेश्चन है कि अगर आपको किसी नुक्ता नजर से इख्तलाफ हो तो इस पर तनकीद करने के लिए क्या तरीकेकार होना चाहिए। ऐसा भी तो हमें होना चाहिए ना, प्लान हम खुद कर लें कि अगर हमें इख्तलाफ है किसी से, ये नेचुरली हर इंसान अलग तरीके से सोचता है, तो इसमें फर्क क्या है। 10वां क्वेश्चन है कि हमारे मुआशरे में नीम हकीम, नीम डॉक्टर और नीम मुल्ला मौजूद है और उनके कारोबार चल रहे हैं, तो इसकी बुनियादी वजह क्या है। यानी एक तो होता है ना कि एक बहुत क्वालिफाइड और बड़े एक्सपीरियंस लोग हकीम होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उलमा होते हैं, एक तो वो होते हैं, और एक नीम लेवल के कि जिसकी मैच्योरिटी नहीं होती और फिर भी वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो इसकी रीजन क्या होती है कि वो अभी मैच्योर होने से पहले ही स्टार्ट कर लेते हैं अपना कैरियर। 11वां सवाल यह है कि हम किस तरीके से अपने ईमान को हम इन लोगों से बचा सकते हैं जो इससे अपने मफाद के लिए खेलते हैं। यानी ये तासुब से रिलेटेड ये मामला होता है कि लोग हमें यूज कर रहे होते हैं, तो भी इससे हम कैसे बच सकें। कोई है आपके जहन में ऐसा प्लान, ऐसा आइडिया हो, और प्लीज आप बिला तकल्लुफ आप ईमेल में मुझे शेयर भी कर लीजिएगा कि भी हाँ ये तरीका है कि हम बच सकते हैं।